السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد خالد بہار سے۔ کسان لوگوں کا زمین گرمی لے کر اس میں کھیتی کر کے اور فصل اگا کے جائز ہے کہ نہیں ہے اپنے استعمال کرنے کے لیے؟ یہ محمد خالد بھائی ہیں، بہار سے سوال کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کسان لوگوں کی زمین گروی لے کے اس میں فصل اگا کے یعنی اس سے فائدہ اٹھانا یہ جائز ہے کہ نہیں؟ یہ ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ یہ سود ہے۔ یہ ہوتا کیا ہے؟ یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ کسی کسان کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، مان لیجیے 10 لاکھ روپے کی اس کو ضرورت ہے، اس کی بیٹی کی شادی کوئی مسئلہ ہے، تو کچھ لوگ اس کو قرض دیں گے اور کہیں گے کہ اپنا کھیت ہمارے پاس گروی رکھ دو، جس کو رہن بولتے ہیں۔ تو کھیت جو ہے گروی رکھ کے اور وہ بیچارہ 10 لاکھ روپیہ قرضہ اٹھاتا ہے، تو یہ جس آدمی نے اس کو گروی لیا ہے وہ اس کو استعمال کرتا ہے، یوز کرتا ہے، اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ناجائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے جو 10 لاکھ دیا ہے نا، اسی کا یہ فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اور اصول کیا ہے؟ کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، کہ ہر وہ قرض جو فائدہ دلائے وہ سود ہے، ہر وہ قرض جو فائدہ دلائے وہ سود ہے۔ تو چونکہ یہ شخص نے 10 لاکھ روپیہ دیا ہے، اسی کا بینیفٹ لے رہا ہے کہ اس کا کھیت استعمال کر رہا ہے، تو یہ سود ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، رہن میں کوئی چیز لینا، گروی کوئی چیز رکھنا یا لینا، یہ برا نہیں ہے، لیکن ان سب معاملات میں مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد ہوتا ہے کسی سے فائدہ اٹھانا، ورنہ اگر گروی آپ کو رکھنا ہے تو کھیت کے جو کاغذات ہیں وہ آپ رکھ لیں، آپ کھیت کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو واقعی ضمانت چاہیے کہ ہم نے ان کو پیسہ دیا ہے، ہم کو نہیں لوٹائیں گے تو کیا ہوگا، تو آپ پراپرٹی کے کاغذات رکھ سکتے ہیں، گھر کے کاغذات، کھیت کے کاغذات، لیکن کھیت کیسے لے لیا آپ نے؟ اس میں کیوں آپ یوز کر رہے ہیں؟ تو یہ غلط بات ہے۔ دیکھیے، رہن میں جو چیز لی جاتی ہے نا، وہ ایسی چیز ہے جس پہ آپ قبضہ کر سکیں، یعنی سمجھو جو پیسہ ہم نے کسی کو دیا، اگر وہ پیسہ ریٹرن نہیں کرے گا تو ہم اس کو قبضہ کر لیں گے۔ کھیت آپ قبضہ نہیں کر پائیں گے، وہ آپ کے نام کا نہیں ہے، وہ آپ کو کھدیڑ دے گا، کاغذات اس کے پاس ہیں، اور اگر آپ پروف نہیں کر پائے کہ 10 لاکھ روپیہ آپ نے اس کو دیا ہے اور وہ بے ایمانی کرنا چاہے، تو وہ 10 لاکھ روپیہ بھی رکھ لے گا اور آپ کو کھیت سے بھی کھدیڑ دے گا، کیونکہ 10 لاکھ اگر آپ کے پاس پروف نہیں ہے تو یہ جو کھیت کا جو مسئلہ ہے، تو یہ کھیت بھی جو ہے وہ لے لے گا، آپ کو بھگا دے گا۔ تو یہ بہت بڑی حماقت اور بیوقوفی ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ میں کھیت گروی پہ دیتا ہوں یا گروی پہ رکھتا ہوں، ارے اس کو وہ اس پہ ضبط ہی نہیں کر سکتا، وہ لے ہی نہیں سکتا، اس کو قبضہ ہی نہیں کر سکتا۔ تو اگر واقعی آپ کو گروی کوئی چیز رکھنی ہے تو کاغذات رکھیے۔ اور آج بھی دیکھیے بڑے بڑے لوگ جو قرضہ لیتے ہیں نا، تو گھر کو گروی رکھ دیتے ہیں، گھر کے پیپرس، ایسا نہیں کہ گھر ہینڈ اوور کر دے کہ آؤ تم لوگ رہو، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کو کسی نے 10 لاکھ روپیہ قرضہ دیا ہے، گروی رکھنا ہے، رہن کے طور پہ کوئی چیز رکھنی ہے، تو پیپر رکھ سکتے ہیں، کاغذات رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ کھیت لے کے اس میں کھیتی کریں گے، اس سے فائدہ اٹھائیں گے، تو یہ سود ہے، یہ ناجائز ہے۔ یہ اصل میں رہن ہے ہی نہیں، یہ صرف اور صرف سود ہے، یہ رہن نہیں ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نے رہن پہ رکھا ہے، یہ اصل میں رہن ہے ہی نہیں، کیونکہ رہن یہ قابل ضبط چیز نہیں ہے، یہ کھیت، تو یہ رہن ہی نہیں، یہ صرف اور صرف سود ہے۔ آپ نے 10 لاکھ دیا، اس کا آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ گروی، اس کو گروی کا نام دینا ہی غلط ہے، یہ گروی نہیں ہے، یہ رہن نہیں، یہ صرف اور صرف سود ہے۔ یہ ایسے ہی مسئلہ ہے جیسے گھر وغیرہ ہیوی ڈپوزٹ پہ لیتے ہیں اور بار بار یہ مسئلہ آتا رہتا ہے، تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ 10 لاکھ دے دیا مالک مکان کو، اس کے گھر میں فری میں رہ رہا ہے اور کہتا ہے یہ رہن ہے، یہ گروی رکھا ہوگا۔ نہیں، یہ گروی نہیں، یہ رہن نہیں ہے، یہ سود ہے، سود، کیونکہ اس چیز کو آپ ضبط نہیں کر سکتے، آپ اس پہ قبضہ نہیں کر سکتے، اس لیے یہ رہن ہے ہی نہیں، بلکہ یہ کیا ہے، یہ صرف جو ہے جو آپ نے پیسہ دیا ہے اسی کا سمجھیے آپ یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو یہ حرام اور ناجائز ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔